لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، کہ جو غم تمہیں مصیبت میں ابھی لگ رہا ہے نا، تم برداشت کرنے کی کوشش کر لو، تو یا تو غم دور کر دوں گا یا اس غم کو غم لگنا بند کر دوں گا تمہارا. صحیح ہے نا؟ نہیں یہی بات سمجھ میں. دیکھو آپ کے درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آج کل گھٹنوں میں زیادہ درد ہوتا ہے، اس لیے گھٹنے پہ اتفاق سے ہاتھ چلا گیا لوگوں کے، میرے نہیں ہوتا الحمدللہ. تو ہر چیز پہ کلپ آ جاتا ہے نا، لوگ اس پہ بنا دیں صاحب کے گھٹنے جواب دے گئے، مفتی صاحب کے گھٹنے ختم، اور پھر فوراً 4 شادیوں پہ آ جائیں گے. یہ ہوتا ہے فوراً اس کو 4 شادیوں کو بدنام کریں گے. تو اگر میرے گھٹنے ختم ہو بھی گئے نا تو گھٹنوں کا فالٹ ہوگا، اس پہ شادیوں کا قصور نہیں ہے. شادی تو فطرت ہے بھائی، نیچر سے کبھی بھی صحت خراب نہیں، اچھی ہی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھو. نیچر ہمیشہ انسان کو خوش کرتی ہے، نیچر ہمیشہ آپ کی صحت کا ذریعہ بنتی ہے. تو فطرت سے بغاوت آپ کو برباد کرتی ہے. اچھا وہ جو ہے ابھی ایک انٹرویو آیا، وہ لیڈی ڈاکٹر کا انٹرویو آیا، لیڈی ڈاکٹر کا. اس سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ حالانکہ وہ بھی دوسری شادی کو پسند نہیں کرتی، وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ دوسری شادی کے خلاف ہے، لیکن میڈیکلی اس نے بول دیا کہ بھائی مرد کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ اب اس سے میڈیکل ڈاکٹر ہے تو اس سے سوال میڈیکل سائنس کا کیا گیا کہ کیا میڈیکلی مرد کو 2-3 شادیوں کی اجازت ہے، یعنی کرنی چاہیے. تو اس نے، اس کے الفاظ ہیں، میرے لیے الفاظ نہیں، اس نے کہا کہ خواتین 40 سال کے بعد ان کے اندر جو ہارمونز ہیں، جو میاں بیوی کے ریلیشن کے ہارمونز ہوتے ہیں، وہ دھڑام سے نیچے گرتے ہیں اور بہت جلدی ختم، اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی. اور اس لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ ہیں جو دوسری شادی کو بالکل پسند نہیں کرتی. اس نے کہا کہ مرد اگر صحت کا خیال کرے، جو اپنے الفاظ میں اس کے مفہوم کو بیان کر رہا ہوں، کہ اگر صحت کا خیال کرے تو 90 سال میں بھی وہ بوڑھا، آپ لوگ زیادہ فری نہ ہو، آپ بوڑھے ہو جائیں گے. جس قسم کی خوراکیں چل رہی ہیں، لیکن ایک مثال ہے. اس نے کہا مرد ہوتا ہی نہیں بوڑھا. تو پھر اس کے بات یہ کہ یہ کیا بات ہے کہ اس خاتون کے اندر تو ڈیزائرز ختم ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی وہ، تو وہی جو اس کو بھی ایک شوہر کا حکم دیا جائے، اور جس آدمی نے جوان رہنا ہے آگے تک اس کو آپ باؤنڈ کر رہے کہ وہ بھی ایک کرے. تو یہ تو دونوں کی فزیکل جو اسٹرکچر ہے یہ تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. یہ پھر اس نے آخر میں بولا لیکن میں پسند نہیں کرتی دوسری شادی کو، وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں اس سے بڑے فسادات ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہے تو کہاں چاہے گی میرا میاں دوسری شادی کر لے. تو اس لیے یہ جو ہم اتنے 4 کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھے اٹھے منہ ایسے پھینکنا شروع کر دیا. تو یہ سوسائٹی کی نیڈ ہے بھائی، اور اللہ پھر اسی حساب سے عورتیں پیدا کرتے ہیں. نہیں کرو گے تو پھر عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ اور بیچاری برباد ہو جائیں گی، جو کہ ہو رہی ہیں. تو خیر، تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانی سے ایسے بھی بچاتے ہیں. جیسے میں بتا رہا تھا کہ گھٹنوں کا درد تھا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جو فالٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے. بھائی آپ کی ہڈی وڈی یوں ہوئی تھی، ڈاکٹر نے ٹک ٹک کر کے اس کو سیٹ کر دیا. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پین کلر کوئی ٹیبلٹ دے دے، درد ہی محسوس نہیں ہوگا آپ کو. اب پین کلر کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بیماری اندر بڑھتی رہتی ہے، لیکن اتنا تو ہو گیا نا کہ درد محسوس نہیں ہوگا، آپ سکون کی نیند سوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اس غم میں اس غم کو دور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ غم دور نہیں کرتے، لیکن ایسا پین کلر لگا دیتے ہیں کہ پین محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے، اور اس پین کلر سے کڈنی خراب نہیں ہوتی، آپ کی کڈنی خراب نہیں ہوتے، اور اس کے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. تو آم کھانے سے مطلب ہے ہمیں یا پیڑ گرنے سے مطلب ہے بھائی؟ ایک صاحب کی دونوں آنکھیں بینائی جانے لگی، تو انہوں نے ہم کو بھی کہا، تو ہم نے بھی بہت ان کے لیے دعائیں مانگی، پھر بھی بینائی گئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار، وہ پرانا واقعہ بہت نا، نوجوان تھا، اس نے کہا کہ یار میں نے اتنی دعائیں مانگی لیکن میری بینائی بچی نہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں نا ضائع نہیں جائیں گی. اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بینائی جانے سے ٹینشن اور مصیبت ہوتی ہے نا،
آہستہ آہستہ اللہ بہت جلد آپ کے لیے یعنی یوز ٹو کر دے گا آپ کو اس کا. آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو کافر کو ٹینشن ہوتی ہے. اور جو تھوڑا بہت غم آپ کو ہوا بھی ہے, جو ڈپریشن ہوئی ہے, اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہم الجنہ, جب میں اپنے بندے سے اس کی محبوب چیز 2 آنکھیں چھینتا ہوں, اللہ ہم سب کی آنکھیں برقرار رکھے, جب میں چھینتا ہوں اور وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے. تو اتنی بڑی خوشخبری ہے بھائی کہ جنت کی ضمانت مل گئی. تو کافر کے پاس ہے یہ ڈپریشن کا علاج ہے یہ علاج؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو کیا اندھا ہو گیا بس گیا کام سے. نہیں بھائی, کام سے کیوں گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے, اس کے اپنے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ جنت میں بہت اونچے درجات تک جائے, تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں, پھر پین کلر بھی خود ہی لگاتے ہیں اس کو, پین کلر کے انجیکشن بھی خود ہی لگاتے ہیں, یعنی صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں. تو اس کو ڈبل اجر, ایک تو غم کا اور ایک صبر کرنے کا. لیکن یہ انجیکشن اس کے لگتا ہے جو انجیکشن لگوائے, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ, جو صبر کرنا چاہتا ہے اس کو صبر ملتا ہے, جو چاہتا ہی نہیں ہے نا, ہر وہ ہا ہو ہی کرتا رہے گا بیٹھ کے, اس کو نہیں ملے گا صبر, اس کی تو بے صبری روز بروز بڑھے گی. تو صبر کرنے کی کوشش بھی کرے کہ تقدیر کا عقیدہ سوچے, نماز میں دل لگائے اور سوچے بھائی اسی میں خیر ہوگی, دنیا مسافر خانہ ہے. بہت سارے طریقے ہیں غم کو کم کرنے کے, سب سے مؤثر طریقہ اپنے سے زیادہ غمزدہ لوگوں کو دیکھو. اپنے سے, آپ کبھی ہسپتال جاؤ, ایسے ایسے مریض آپ کو نظر آئیں گے, آپ بولو گے اللہ میں غریب ان سے اچھا ہوں, ٹھیک ہے نا. ارب پتی مریض ہوں گے وہ, ارب پتی, کوئی فالج میں پڑا ہوا ہے, کوئی لکوا ہے کسی کو, کوئی کومے میں گیا ہوا ہے, کسی کے کوئی حادثہ ہوا آنکھیں چلی گئی, کسی کے سماعت چلی گئی. تو ان کو جب آدمی جا کے دیکھتا ہے نا پریشان حالوں کو, انسان کہتا ہے یار ہمارا تو خالی مکان کا کرایہ نہیں ادا ہو رہا ہم سے, بھائی آنکھیں تو ٹھیک ہے نا, کان تو سن رہے ہیں. جو مکان کے کرایہ نہیں ہو رہا اس سے ادا اور اس کی ٹینشن لے رہا ہے, اس کو بولو کہ ٹھیک ہے تیرا کرایہ میں ادا کر دوں گا لیکن تیری آنکھیں چھین لوں گا, مان جاؤ گے کیا؟ بولا گا نہیں بھائی. تو غم میں سب سے پہلے کیا ہے, جس کی ایک شادی نہیں ہو رہی وہ دیکھو فلانے کی ہوئی تھی اور کیسا پٹ رہا ہے وہ. ویسے تو یہ سوچنا نہیں چاہیے لیکن ایسے موقع پہ یہ سوچ لینا چاہیے. ٹھیک, جب نہیں ہو رہی تو کیا کرے آدمی. خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.